بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ فجر کے وقت اضحیٰ کی قرآن پاک کی دل سوز آواز سے حجاب کی آنکھ کھل گئی۔ اضحیٰ کی تلاوت میں رب کریم کی عقیدت کا سوز تھا جو سننے والے پر وجد کی کیفیت تاریک کر دیتا تھا۔ حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اضحیٰ کی مسحور کن آواز میں کھو گئی۔ پھر خیال سے اس کا دل دھک سے رہ گیا، اگر تحریم اور اماں نے اضحیٰ کی آواز سن لی تو کیا ہوگا؟ اسی طرح اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حجاب کو گھبراہٹ کے مارے پسینہ آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو صباحت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ جی امی، میں نماز پڑھ لیتی ہوں، حجاب نے جواب دیا۔ صباحت کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اضحیٰ کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی۔ اس نے مسکرا کر حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلی گئی۔ حجاب نے اطمینان کا سانس کھینچا اور وضو کرنے لگی۔ اس نے نماز پڑھی، پھر دوڑتی ہوئی اضحیٰ کے کمرے کے قریب گئی۔ وہ انار کے درخت کے پیچھے چھپ کر اضحیٰ کو دیکھنے لگی۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں محو تھا۔ اس نے اپنی تلاوت مکمل کی اور قرآن پاک الماری میں سنبھال دیا۔ ایک پل میں وہ حجاب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ابھی تو الماری کے قریب کھڑا تھا۔ وہ پیچھے پلٹی تو اضحیٰ سے جا ٹکرائی۔ اس نے بھویں سے کوڑتے ہوئے اضحیٰ کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں کمرے میں دیکھ رہی ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو۔ اس نے اضحیٰ کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے بالکنی میں لے آئی۔ وہ بات کرنے ہی لگی تھی کہ تحریم کی آواز آئی۔ حجاب اضحیٰ کو دروازے کے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کے ساتھ دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ تحریم بالکنی تک آئی اور پھر پلٹ گئی۔ اضحیٰ حجاب کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ حجاب کو اپنے اس قدر قریب پا کر سکون و طمانینت کا دل فریب احساس اس کی رگوں میں سرائیت کر گیا تھا۔ اچانک اس کی مسکراہٹ کہکہوں میں بدل گئی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حجاب نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ تم اس طرح کیوں ہنس رہے ہو؟ تم مجھے دوسروں کی نظروں سے چھپا رہی ہو، جبکہ اس وقت سوائے تمہارے مجھے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ حجاب نے خفگی سے اس کے بازو کو چھٹک دیا۔ تم اتنی دیر سے مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، بتا نہیں سکتے تھے؟ میں جانتی ہوں کہ اکثر تم اس حالت میں ہوتے ہو جب تمہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں کسی بھی حالت میں رسک نہیں لے سکتی۔ تمہارا مادی وجود ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، اور میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ اس کمرے میں مت رہو۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میری اماں کو شک ہو گیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں تمہارے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ اضحیٰ مسکراتا ہوا کسی چھلاوے کی طرح دیوار پر جا بیٹھا۔ حجاب صاحبہ، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، میں تو ہمیشہ اس گھر میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ رات تم نے میری چوری پکڑ لی، ورنہ میں تو ہمیشہ اس کمرے میں ہوتا ہوں۔ اور رہی بات میری جان کی، تو یہ جان تمہاری ہے، میرا اس پہ کوئی حق نہیں۔ یہ کہہ کر عین اسی وقت اضحیٰ کسی غبار میں تبدیل ہو گیا، اور وہ غبار لان میں لگے پام کے درختوں میں غائب ہو گیا۔ عین اسی وقت صباحت کی آواز حجاب کے قوت سماعت سے ٹکرائی تو وہ وہیں سے چلائی، آ رہی ہوں اماں۔ صباحت کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ حجاب کچن میں داخل ہوئی تو صباحت نے اسے دیگچی پکڑا دی۔ بیٹی، باہر گوالا آیا ہے، دودھ تو لے لو، اور دودھ لینے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو جانا۔ ہاسٹل میں تو تمہاری نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہوگی۔ حجاب نے ایسا ہی کیا۔ جب حجاب سو کر اٹھی تو سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ تحریم تو ناشتہ کر کے کالج چلی گئی۔ حجاب نے اسکول سے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ صباحت اور حجاب گھر کی سیٹنگ کرنے لگی۔ پھر ملازمہ آئی تو اسے کام سمجھا کر دونوں ماں بیٹی کمرے میں بیٹھ گئیں۔ صباحت حجاب سے فیضان کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر اسے بات سجھائی نہیں دے رہی تھی کہ کس طرح بات کرے۔ حجاب محسوس کر رہی تھی جیسے صباحت اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا بات ہے اماں، کوئی الجھن ہے؟ حجاب نے ماں کی بے چینی بھانپتے ہوئے کہا۔ صباحت نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بہت سوچا کہ تم سے پوچھے بغیر انکار کر دوں، مگر میرے دل و دماغ نے بار بار یہی کہا کہ ایک بار تم سے پوچھ لوں۔ میں سمجھی نہیں اماں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ وضاحت سے بتائیں کہ کیا بات ہے۔ حجاب نے صباحت کو بات کرنے کا حوصلہ دیا۔ صباحت نے حجاب کو ساری بات تفصیل سے بتائی، لیکن صباحت نے تحریم کے رشتے کے متعلق حجاب کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حجاب ہمیشہ اپنی خوشیوں کے آگے اپنی بہنوں کی خوشیوں کو اہمیت دیتی رہی۔ صباحت اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر وہ جیسے ماں سے آنکھیں چرانے لگی۔
وہ کافی دیر کے بعد ماں سے گویا ہوئی۔ مجھے یاد آ گیا، میں بچوں کے پیپرز لائی ہوں، ابھی فراغت ہے، چیک کر لیتی ہوں۔ حجاب اٹھ کے جانے لگی تو صباحت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، اپنی ماں سے نظریں مت چراؤ۔ حجاب اپنا آنچل سنبھالتی ہوئی دوبارہ ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ صباحت نے حجاب کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ صباحت پریشان ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ سن کر تمہیں دکھ ہوگا، لیکن بیٹی اپنا فیصلہ سنا کر مجھے فیصلے کی اس بوجھ سے آزاد کر دو۔ حجاب نے پیار سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں میرے آنسو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں۔ آنکھوں میں تو جیسے آنسوؤں کا موسم ٹھہر گیا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو ان مجبوریوں کے سودے کرنے والے بہت آ جاتے ہیں۔ ایسے رشتوں سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس ہی رہنے دیں۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میں اپنی اس زندگی میں بہت خوش ہوں۔ مجھے کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حجاب وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک گہری سوچ میں گم رہی۔ جو ہی تحریم کالج سے گھر آئی، تینوں ثانیہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ثانیہ نے کھانے میں مزے کی ڈشز تیار کی تھی۔ تحریم تو چکھارا لے کر کھانا کھاتی رہی، تعریفیں کرتی رہی۔ احسن نے کھانا بہت جلدی کھایا اور معذرت کر کے اپنے کام کے لیے چلا گیا۔ کھانے کے بعد ملازمہ برتن سمیٹنے لگی تو ثانیہ آئس کریم لے کر حجاب کی طرف بڑھی۔ آؤ حجاب آپی، ہم سب آئس کریم اندر بیڈ روم میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ حجاب، تحریم اور صباحت ثانیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ ثانیہ نے سب کو آئس کریم ڈال کر دی۔ جو ہی وہ اپنا کپ لے کر سب کے ساتھ بیٹھی، بڑے شوخ انداز میں بولی، آپی حجاب، اماں نے آپ سے فیضان بھائی کے بارے میں بتایا؟ حجاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ثانیہ کے لہجے کی شوخی مزید بڑھ گئی۔ کچھ نہ پوچھو آپی، وہ لوگ اس قدر امیر ہیں کہ اگر آپ کی شادی وہاں ہو گئی تو آپ کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہ ہوں گی۔ ہم جیسوں کو تو آپ پوچھیں گے بھی نہیں۔ بس کرو ثانیہ، میں نے کبھی بھی دولت کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اصل بڑائی تو انسان کا اعلیٰ ظرف ہونا ہوتا ہے۔ جہاں زیادہ دولت ہوتی ہے وہاں سچے جذبوں کا فقدان ہوتا ہے۔ میں ظاہری شان و شوکت والے کھوکھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ تمہاری یہ کتابی باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ ثانیہ نے منہ بسورتے ہوئے تحریم کی طرف دیکھا تو تحریم نے بھی ہونٹ چباتے ہوئے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ حجاب نے اپنے بہنوں کے رویوں کو صاف محسوس کر لیا۔ صباحت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جو حجاب کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ ہم میں سے کوئی بھی حجاب پر اپنی مرضی صادر نہیں کرے گا۔ ثانیہ برتن اٹھا کے کچن میں رکھنے لگی تو حجاب بھی اس کے پیچھے پیچھے برتن لے کے کچن میں چلی گئی۔ حجاب نے برتن سنک میں رکھے تو ثانیہ انتہائی خلوص میں بولی، اگر میری کوئی بات بری لگی تو میں معذرت چاہتی ہوں، مگر کیا؟ حجاب نے کہا۔ ثانیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، آپ کے اس فیصلے کا اثر تحریم کی زندگی پر بھی پڑے گا۔ تحریم کی زندگی پر؟ میں سمجھی نہیں۔ حجاب الجھ سی گئی۔ تم سے اماں نے ذکر نہیں کیا فیضان کے بھائی زارون کے بارے میں؟ ثانیہ نے کہا۔ نہیں، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ حجاب بے چین ہو گئی۔ اپنی بہنوں کی خوشیاں اس کی کمزوری جو تھیں۔ ثانیہ نے موقع جانچتے ہوئے بات شروع کی۔ مسز آفتاب زیدی نے احسن سے اور مجھ سے بات کی ہے کہ اگر اماں فیضان بھائی کے لیے تمہارا ہاتھ دے دیتی ہیں تو وہ لوگ زارون کے لیے تحریم کا ہاتھ بھی مانگ لیں گے۔ اور زارون جو ایک کمپنی میں نہ صرف انجینئر ہے بلکہ کئی مربوں کا مالک ہے، 25 سال کا ہینڈسم نوجوان ہے، اس کے رشتے کے لیے تو بڑی بڑی امیر فیملیز تیار ہیں، مگر یہ تو اپنی تحریم کے نصیب ہے کہ ایسا رشتہ مل رہا ہے۔ حجاب، تھوڑا سا پریکٹیکلی سوچو۔ تمہاری عمر کی لڑکیوں کو اس عمر کے لڑکے ملتے ہیں جتنی عمر فیضان بھائی کی ہے۔ تم بھی خوش رہو گی اور تحریم بھی خوش رہے گی۔ دروازے پر کھڑی تحریم نے دونوں کی ساری باتیں سن لی۔ اچانک ایسی خبر تحریم کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، تو سن ہو کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حجاب اور ثانیہ اسے دیکھتی، وہ جلدی سے صباحت کے پاس جا بیٹھی۔ برتن سمیٹنے کے بعد حجاب اور ثانیہ بھی صباحت کے پاس آ گئیں۔ حجاب نے صباحت کو بالکل بھی ظاہر نہ کیا کہ ثانیہ نے اس سے کیا بات کی ہے، بس اس نے تھوڑی دیر بعد ہی جانے کا اصرار کیا۔ ثانیہ نے انہیں چائے کے لیے رکنے کا کہا، لیکن صباحت نے بھی گھر جانے کے لیے کہا۔ ثانیہ نے حجاب کو عجیب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد حجاب سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے غموں کو بھولنے کے لیے آئی تھی، مگر ایک نئی الجھن نے اسے پریشان کر دیا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اسے ہر مسکراہٹ کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ موسم خوشگوار تھا، مگر اس کا دم گھٹ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا تھا۔ یہ غموں کا بوجھ تھا، احساس ذمہ داری کا بوجھ تھا، اس کی بڑھتی عمر کے سالوں کا بوجھ، جس نے ایک پل میں ہی حجاب کی ہمت توڑ دی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگی۔ کیوں یہ وقت بھیس بدل کر مجھ سے قربانیاں مانگتا ہے؟ کبھی میرے لیے بھی تو یہ وقت مسیحا بن کر آئے
اور کہے کہ خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ مجھے دولتمند گھرانے سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی میں خواہشات کے غلام ہوں، اور نہ دولت میری کمزوری۔ میں تو ایسا جیون ساتھی چاہتی ہوں جو عمر میں مجھ سے چند سال بڑا ہو یا میرا ہم عمر ہو، وہ اعلیٰ ظرف ہو، اچھا اور نیک انسان ہو۔ دنیاوی دولت بس اتنی ہو کہ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں اچھی زندگی بسر کر سکیں، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ انہی لمحوں میں اس کے ذہن میں ثانیہ کی آواز گونجی، تمہاری عمر کی لڑکیوں کو فیضان کی عمر کے لڑکے ہی ملتے ہیں۔ حجاب آئینے کے قریب ہو گئی اور اپنے چہرے کو چھونے لگی۔ میرے چہرے پر ابھی جھریاں تو نہیں پڑیں؟ پھر وہ اپنا ہاتھ اپنے بالوں تک لے گئی۔ اس کے سیاہ بالوں میں کہیں کہیں چاندی کی سفید تاریں چمک رہی تھیں۔ مصروفیت میں حجاب کا ان کی طرف بھی دھیان ہی نہ گیا۔ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حجاب کی عمر کے سال بھی زینا چڑھتے رہے۔ اتنا وقت دبے پاؤں ہی گزر گیا۔ حجاب کی آنسوؤں سے بھری دھندلی آنکھوں میں اضحاک کا دھندلا سا عکس ابھرا۔